اور وہی اس کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے. تو اس چہرے کے بارے میں انسان خود جانتا ہے کہ وہ کتنا عبادت گزار ہے, کتنی اس نے عبادتیں کی ہیں یا ریاضتیں کی ہیں. تو آپ آئیڈیا لگائیں کہ میں نے مغرب کتنی پڑھی ہے یا عشاء یا فجر میں کتنی پڑھتا تھا اپنی زندگی میں 40 سال میں. زیادہ تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو جمعہ جاتے ہیں, جمعے کے بعد ختم ہو جاتا ہے معاملہ ان کا, پھر وہ جمعے میں دکھائی دیتے ہیں. اور بہت سے ایسے بھی بڑی تعداد میں آج بھی مسلمان کہ جو وہ عید اور بقرہ عید پر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لیں آپ کہ آپ کیلکولیٹ کر لیں, اگر آپ نے واقعی مغرب کی بہت زیادہ پڑھی ہے تو وہ بھی آپ کے حساب میں ہوگی, تو ان کا کیلکولیٹ کر کے پھر آپ نماز پڑھیں. اب کتنی نماز ہمیں قضا ادا کرنی ہے؟ تو دیکھیں آپ, جیسے ظہر کی نماز تو 12 رکعت ہے, تو 12 رکعت ظہر کی ادا نہیں کرنی ہے. اب قضا جو ہے وہ فرضوں کی قضا ادا کرنی ہوتی ہے اور جو واجب ہوتے ان کی ہے. تو 4 رکعت آپ ظہر ہے, 4 رکعت عصر ہے, 3 رکعت مغرب میں ہے اور 7 رکعت عشاء. 4 رکعت فرض ہیں اور 3 رکعت وتر. وطروں کی بھی قضا ہے. وطر جو ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں, ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے, وہ بھی قضا ادا کریں گے آپ, ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور 2 رکعت نماز فرض جو ہے وہ فجر کی ہے, تو یہ کل ملا کے 20 رکعت ہوتی ہے. تو 20 رکعت آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم پڑھے کیسے ان کو؟ تو طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ظہر کی 4 رکعت فرض قضا پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو یہ نیت کر لیں. نیت یہ کرنا ہے آپ کو, اے اللہ میرے ذمے جو سب سے پہلی قضا ہے, جو میرے ذمے باقی ہے ظہر کی سب سے پہلی, میں وہ ادا کر رہا ہوں. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں, ثنا پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں, الحمد پڑھیں اور پھر سورت ملائیں. 2 رکعتوں میں تو آپ کو سورت ملانی ہے اور آخر کی جو 2 رکعت ہیں وہ آپ کو صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ آپ اس طرح ہی نماز ادا کریں گے. اب آپ دیکھیں وطر میں جب ہم تیسری رکعت میں جاتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت بھی پڑھنا ہوتی ہے, لیکن علماء و فقہاء کرام نے آسانی کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ جن کی ذمہ بہت زیادہ نمازیں ہیں اور وہ سستی کرتے ہیں کہ یار ہم پڑھ نہیں پائیں گے, اتنی کیسے پڑھیں, تھک جائیں گے, یا ان کا نفس ان کو اتنا حوصلہ نہیں دے رہا, سستی کر رہا ہے, تو فقہاء کرام علماء کرام نے یہ بھی لکھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ اگر جس کے ذمہ بہت زیادہ قضا ہیں اور وہ مکمل طریقے سے جیسے نماز پڑھتے نہیں پڑھ پا رہا, تو وہ تھوڑا اس کے لیے آسانی بھی ہے. وہ اس طرح ادا کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے, سورت ملائے اور آخر کی جو 2 رکعت ہوتی ہے فرض نماز 4 میں, 2 آخر والی, اس میں آپ جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع کر لیں. اس طرح بھی آپ پڑھیں گے تو یہ نماز بھی آپ کی ادا ہو جائے گی. اور وطر میں آپ اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی 3 مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں دعائے قنوت کی جگہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے ذمے بہت زیادہ ہیں یا پوری زندگی کی نماز قضا ہے ان کے اوپر باقی, تو ان کے لیے تھوڑی آسانی کر دی ہے, اس لیے تاکہ وہ پڑھ لے. نہ پڑھنے سے تو اس طرح بھی پڑھے گا تو بہتر ہے نا. ایک وہ ہے جو بالکل چھوڑ دے, تو اس سے بہتر یہی ہے. لیکن بہتر طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی قضا نمازوں کو ادا کریں. یہ باقی ہیں, عورتیں بھی اسی طرح ادا کریں اور مرد حضرات بھی اسی طرح ادا کریں, کیونکہ قضا دونوں پر باقی ہے. عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم پہ تو کوئی نماز ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, ایسی سوچ کوئی عورت اگر رکھے تو اس کا ایمان نہیں ہے. تو جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کا ادا کرنا عورت پر مرد پر دونوں پر ضروری ہے, فرض ہے. تو یہ طریقہ قضائے عمری کا ہے. اگر آپ ان کو ادا نہ کریں گے تو تمہارا کوئی نفل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا, میں نے آپ کو بتایا. تو اس لیے ان کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. اب کس وقت میں ان کو ادا کریں, تو وقت دیکھیں 3 وقتوں کو آپ چھوڑ دیں. ایک تو طلوع آفتاب اور ایک غروب آفتاب اور ایک زوال کا وقت جو دوپہر میں ہوتا ہے, جو بھی ٹائم ہو اس وقت آپ قضا نہیں پڑھ سکتے. باقی کسی بھی وقت آپ قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں, ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل ایک وقت میں آپ کھڑے ہو جائیں 20 رکعت پڑھ لیں, ظہر عصر مغرب عشاء فجر. اور اگر ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو نماز 5 وقتہ میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ جب جیسے عصر میں بہت سے لوگ گئے تو 4 رکعت جو سنت ہیں عصر کی وہ غیر موقدہ ہیں. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو ثواب پائے گا, نہیں پڑھتا تو وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں جا کر, تو وہ اپنے ذمے جو نمازیں ہیں عصر کی وہ یاد رکھ لیں کہ میرے ذمے کتنی ہے, تو وہ غیر موقدہ کی جگہ وہ 4 رکعت فرض نماز پڑھ لے. بہت سو کو ٹائم نہیں ہے, بہت سے سستی کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ وہ 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ ادا کر رہے ہیں وہاں پر وہ قضائے عمری ادا کر سکتے ہیں. وہی معاملہ عشاء کی نماز میں ہے. عشاء کی جو 4 رکعت پہلی ہیں وہ غیر موقدہ ہیں, ان میں
وہ عشاء کی جو قضا ہو چکی ہے وہاں ادا کر لیں. تو اس طرح سے کچھ نمازوں کو وہ ادا کر سکتے ہیں جو قضا ہو چکی ہیں. لیکن روزانہ اگر کسی نے یہ حلف لے لیا, قسم لے لیا, نیت کر لی ہے تو بالکل اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بندہ مومن یہ نیت کر لے, اے اللہ میرے ذمے جو باقی ہیں 15 سال 20 سال کی نمازیں میں ان کو ادا کروں گا, اور اب اگر اس نے نیت کر لی ہے, وہ شروع کر چکا ہے نمازیں, اگر مہینہ 2 مہینہ یا 2 سال کے بعد بھی اگر موت آ جاتی ہے, دیکھیے موت تو برحق ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے, تو اللہ اسے پوری زندگی کی نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ نیت کے اوپر ہے, تو نیت ہمیں کر لینی چاہیے, اور جو ہمارے ذمے نمازیں باقی ہیں ان کو ہمیں ضرور ادا کر لینا چاہیے. اور یہ بڑا ضروری معاملہ ہے. نمازوں میں مسلمان بہت زیادہ سستی کرتے ہیں. اللہ تمام مسلمانوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ اگر سمجھ میں آیا ہو تو دوسروں تک بھی پہنچانے کی آپ کوشش کریں. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے.